نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. کل تک 13 پاروں کا خلاصہ ہو چکا اور 2-3 دن سے انبیاء کرام علیہ السلام کے جن کے قرآن مجید میں تفصیل سے واقعات ہیں ان کے واقعات کو بیان کیا جا رہا تھا. بہرحال آج 14ویں پارے کا خلاصہ. 14ویں پارے سے پہلے ایک سورہ شروع ہوتا ہے جس کا نام ہے ہجر. ہجر کے معنی مطلب کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، تو ان کی بستیوں کو، ان کی وادیوں کو ہجر بولتے، ان کے رہنے کی جگہ اور ان کی وادیوں کو ہجر بولتے. تو اس لیے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم، ان کی وادی اور ان کی بستیوں کا اس سورے کے اندر ذکر ہے، اس لیے اس سورے کا نام ہجر ہے. آگے اللہ تعالیٰ 14ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسانوں کو موت آ جائے گی، قیامت، حشر سب ہو جائے گا، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں کے جو اللہ کو نہ ماننے والے انسان ہوں گے، کفار، تو وہ لوگ، ان کو دنیا کے اندر اللہ کو انکار کرنے پر قسم قسم کی سزائیں ہوتی ہوں گی. تو وہ کیا کہیں گے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کاش کہ ہم اللہ کی کتاب کو مان لیتے، اللہ کو ایک مان لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہم مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہ سب عذاب ہم کو بھگتنا نہ پڑتا بول کر اس وقت مومن مسلمان بننے کی خواہش کریں گے. اب وہاں جا کر مومن بننا سوچیں گے، تمنا کریں گے، وہ بولنے کی نہیں ہو. اب یہاں مومن مسلمان بن کر رہے، مومن مسلمان بن کر ہے، تو اب مومن مسلمان بن کر زندگی گزارنا اور مومن مسلمان بن کر مرنے کی کوشش کرنا. سمجھ میں آنا؟ کہاں مومن ہے ہمیں؟ مومن نہیں ہمیں. سمجھ میں آ رہا؟ مومن نہیں ہمیں. مومن تو وہ ہوتے ہیں جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، اسے بولتے مومن. ہمارے کو دیکھ تو کسی کا کون یاد آتا؟ ہمارے چہروں کو دیکھ کر کس کو کون یاد آتا؟ اللہ یاد آتا. ہمارے چہروں کو دیکھ کر تو مسلمان وہ بھی تھے جن کے چہروں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، جن کو دیکھ کر اور دیکھنا بولتا تھا وہ تھے مسلمان. ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہمارے چہرے کو اگر ہم اینک کے سامنے کھڑ کر دیکھیں گے تو ہمارے چہرے کو دیکھ کر ہم کو خود کیا یہ صورت بول کر ہمارے اوپر ہمارے غصہ آتا. وہ اتنا منحوس ہے ہمارا یہ چہرہ، وہ اتنی لعنت والا چہرہ ہے یہ. سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے اگر اس چہرے کو نورانی بنانا ہے، اگر اس چہرے کے ذریعے سے اس پر جس کی نظر پڑے اس کو اگر ہدایت ملنا ہے، اس کو اگر اللہ یاد آنا ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو شرک سے الگ تھلگ ہونا پڑے گا اور اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا، قرآن والوں کے دامن کو تھامنا پڑے گا، تب جا کر کچھ ہو سکتا. سمجھ میں آ رہا؟ اب کہاں ہو رہا؟ یہاں ہماری اسی قوم میں بت پرستی کا بازار گرم ہونے والا ہے، گرم ہونے والا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہاں اسی گاؤں میں، آپ کے میرے اسی گاؤں میں بت پرستی کا، بت نہیں شرک کا بازار امڑنے والا ہے. خدا کے عذاب کو دعوت دینے والے اور دعوت دینے والے دعوت دے رہے ہیں. ہم اللہ کیا کرتا بول کر شروع کرنے والے ہیں شرک کو. اگر ہم ان کو نہیں روکیں گے وہ شروع ہو جائے گا. ہمارے پاس طاقت ہے تب بھی ہم نہیں روکیں گے تو جتنے لوگ وہاں جا کر اس میں مبتلا ہوں گے ان میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. ہمارا کام تو بس بولنا ہے، سمجھانا ہے. اس کے بعد وہ نہیں مانتے، وہ اور اس میں لگے رہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہمارا کام تو بولنا ہے، بول کر رہنا. سمجھ میں آ رہا؟ ایک وقت دیکھ کر وہ کب کون کینڈیڈیٹ آئے ان کے دیکھ کر جا کر بات کریں گے ان سے. شرک کو ختم کرنے واسطے اللہ پیغمبروں کو بھیجا، سو شرک کو، بت پرستی کو ختم کرنے کے واسطے. سمجھ میں آ رہا؟ اس لیے مومن جب مسلمان کلمہ پڑھ کر اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کو ماننا، سو اللہ کے علاوہ کسی اور کو
انسان تو انسان، ولی تو ولی، پیغمبر تو پیغمبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا نہیں بول سکتے. سمجھ میں آ رہا؟ خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے، پھر بھی ان کو خدا نہیں بول سکتے. سمجھ میں آ رہا؟ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن میں کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے پیغمبر، اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے تو ہم آپ کو بھی بخشیں گے نہیں، آپ کے اعمال کو ہم ضائع کر دیں گے. حالانکہ پیغمبر سے شرک ہوگا نہیں، میرے آقا سے شرک ہوگا نہیں، آپ کے حبیب سے شرک ہوگا نہیں، مقصود کائنات ان سے شرک ہوگا نہیں، محبوب خدا سے شرک ہوگا نہیں. لیکن امت کو سبق دینے کے لیے اللہ پیغمبر سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ تم سے اگر شرک ہو جائے تو بھی ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے. تو شرک پیغمبر سے نہیں ہوگا، امت شرک کرے گی. امت کو سبق دینے کے لیے تعالیٰ پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ آگے بڑھیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لیا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. تورات، زبور، انجیل اور جتنے پیغمبروں پر صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابوں کو صحیفے بولتے، بڑی بڑی کتابوں کو کتاب بولتے. تو چھوٹے چھوٹے صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اترے اور حضرت آدم علیہ السلام پر اترے، دوسرے پیغمبروں پر اترے. لیکن بڑی بڑی کتابیں جسے کتاب بولتے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نام سے اتری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کے نام سے اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کے نام سے اتری. لیکن اب یہ تینوں کتابیں اپنی اصلی حالت پر نہیں ہیں. اب جن جن کے پاس بھی ہے یہ کتابیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جن جن کے پاس یہ کتابیں ہے بول کر بولتے ان کو ماننے والے، ان کے پاس یہ صحیح نہیں ہے. رد و بدل ہو گیا اس کے اندر، احکامات کے اندر بھی اور اس کے لکھت کے اندر بھی تبدیلی ہو گئی ہے. اب نہیں یہ کتاب اپنی اصلی شکل اور حالت کے اندر یہ تینوں کتابیں نہیں ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نہیں لیا ہے، صرف قرآن کی حفاظت کے اللہ ذمہ داری لیا ہے. بڑے سے بڑے مولانا، کعبے کے امام بھی اگر یہاں آ جائے، قرآن مجید کے کسی سورے کے اندر چاہ کر بھی غلطی پڑھ دیں یا بھول کر بھی غلطی پڑھ دیں تو ہم چھوٹے بچے پیچھے کر کیا کہیں گے؟ ان کو کعبے کی امام بول کر نہیں چھوڑیں گے، ان کی غلطی پر ہم کیا کریں گے؟ لقمہ دیں گے. سمجھ میں؟ تو اللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیا ہے. اب قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جتنے حفاظ پیدا ہوں گے تو وہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کریں گے. قرآن کی تفسیر کرنے والے قرآن کے معانی اور مطالب کی حفاظت کریں گے. سمجھ میں آ رہا؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو چھوڑو، مدرسوں کو اپنے بچوں کو چھوڑو، اپنے بچوں کو قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا. لیکن ذریعے کے طور پر اللہ اگر ہم کو استعمال کر لے تو کتنا اچھا ہوگا. اللہ کر لیتا، وہی حفاظت کرنے کا اللہ کر لیتا، وہ ذریعہ اس کے ذریعے کے طور پر ہمیں استعمال ہو گئے تو کتنا اچھا ہوگا. تو وہ ذریعہ ہمیں بننا بولے تو کیا کرنا؟ یا تو ہمیں خود حافظ قرآن بن جانا یا پھر ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنانا. اس سے قرآن مجید کی حفاظت کے سبب اور ذریعے کے طور پر ہمیں بھی استعمال ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو، ان کے قصے کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے اندر روح بھی پھونکا ہے. یہاں سے سمجھو کہ انسان کی کتنی اہمیت ہے. اللہ چاہتا تو کن بول کر اللہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ویسا کن بول کر پیدا نہیں کیا. اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے دست قدرت سے، اب یہاں ہاتھا بولے تو اللہ کے ہاتھاں کیسے رہتے بول کر سوچتا نہیں. قرآن میں کہتا ہے کیا ہے تو دست سمجھنا سمجھ آ رہا. یشتا میں سوچنا نہیں اللہ کو ہاتھا بھی ہے کیا، قوام بھی ہے کیا بول کر سمجھ میں آ رہا. اللہ اپنے دست قدرت سے، اللہ اپنے دست قدرت سے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ اپنی روح ان کے اندر پھونکا، اپنی جانب سے اپنی طرف سے روح پھونکا. اس کے بعد شیطان کا ذکر ہے.
شیطان وہ غرور کیا، تکبر کیا، گمراہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی اور جو شیطان کے کارندے ہوں گے، جو اس کی اتباع کریں گے، جو اس کے پیروکار ہوں گے، ان سب کو اللہ جہنم میں ڈھکل دے گا، ان سب کا انجام برا ہوگا۔ یہاں تک تو جہنمی لوگوں کا ذکر تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کا ذکر کر رہی ہے۔ جنت والوں کا، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات دیں گے، ان کو باغات دیں گے، دودھ کی نہریں اور چشمے ہوں گے، شہد کی، شراب کی نالیاں اور چشمے اور دریائے سمندر ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہا؟ سارے قسم کے وہاں سمندر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نعمت کا اللہ ذکر کر رہے ہیں مزید۔ یہاں جیسا ہمیں ایک دوسرے کو کیا تو بات کرے تو غصہ آنا، دل میں برائی رکھ لینا، ایسا کیا تو رہتا نہیں۔ جنت میں اللہ وہ نہیں رکھیں گے۔ جنت میں اللہ ہمارے سب کے سینوں سے اللہ کینے کو نکال دیں گے، سب کے سینوں سے اللہ تعالیٰ بغض کو، دشمنی کو نکال دیں گے۔ اب وہاں جنت میں سب کیسے رہیں گے؟ بھائی بھائی کے طرح رہیں گے، مل جل کر رہیں گے جنت میں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ بات کل کے پارے میں آئی تھی، میں نہیں بولا، اسے شاپ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ آج کے پارے میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے کئی کو آئے ہیں، ان کو ان کی بڑھاپے کی عمر میں بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کئی آئے، ان کی قوم بدفعلی کرتی تھی، سمجھ میں آ رہا، شادی کرنا سو عورتوں سے، لیکن یہ لوگ اپنی خواہش پورا کرتے تھے مردوں سے، تو ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے۔ زمین کو اٹھا کر، پورے انسانوں کو اٹھا کر اوپر لے جا کر اوپر سے پٹک دی ہے، تو آ کر پھر نیچے پڑے لوگ، ان کے اوپر ایسا عذاب آیا۔ دوسرا، اب اصل سورہ کا نام جو ہجر ہے، نہیں صالح علیہ السلام کی قوم کی وادیاں، بستیاں ان کے، تو ان کے نام سے سورہ رکھے ہجر بول کر، تو وہ اصحاب ہجر والوں کا تذکرہ ہے یہاں۔ قوم سمود آباد تھی ایک جگہ وادی ہجر میں، تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام پیغمبر کو بھیجے۔ صالح علیہ السلام کون ہے؟ آپ کو کتنے بار ان کا نام آیا؟ دیکھو 8ویں پارے میں آپ کو بتایا تھا، اونٹ نکلی تھی، اونٹ کا قصہ پورا وہ، اس کے بعد پرسوں 12ویں پارے بتایا تھا ہمیں، تو کل یا پرسوں بھی 2-3 آپ پیغمبر کے تذکرے آتے رہتے بیچ میں، اشارتاً آتے رہتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے بیچ میں بھیجا، ان کی قوم میں سے بھیجا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو، ان کی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو ان کی قوم نے نہیں مانا، جھٹلایا ان کو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بیٹھے بیٹھے عذاب آیا، گر کر مر گئے۔ ایک چیخ آئی، چیخ، کڑکے کی آواز آئی، جیسا بجلی اچانک ہمیں بیٹھ کو بات کر رہی ہے، بے پانی نہیں ہے تو اچانک سے بجلی کی آواز دیتا کیا ہوتی، ڈر جاتے نہیں، تو ویسا اس سے بھی اور کڑک کی آواز آئی، تو وہ کڑک آواز سن کر بیٹھے کے بیٹھے گر کر پڑھ کر مر گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا، اس کی وجہ کیا؟ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا اللہ نے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ سورہ فاتحہ کو اللہ قرآن عظیم کہتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم بولنے کا مطلب کیا؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ ایک حساب سے اس میں اللہ تعالیٰ پورے قرآن کے اندر اللہ کیا کیا باتیں بیان کیا ہے، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ شارٹ میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا۔ میں آپ کو پورا یاد ہے کہ نہیں کی، توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے، نہ ماننے والے، یہ 6 چیزیں پورے 30 پاروں کا خلاصہ، سمجھ میں آ رہا؟ وہ شارٹ کر اللہ تعالیٰ 30 پاروں کو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ جمع کر دیا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم بھی بولتے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سورے کو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس لیے بھی اسے عظیم بولا جاتا ہے۔ اچھا، علی اعلان تبلیغ کا حکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر وحی آئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کھلا نماز نہیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر دعوت وغیرہ سب ہوتا تھا۔ لیکن اللہ نے آیت نازل کر دیا کہ اب پیغمبر اب چھپ کر نہیں، اب کھلا تم اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور پرچار بھی کرو، میرے کلمے کا، میرے پیغام کا،
اور عبادت وغیرہ بھی تم کھلا کرو بول کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر آیت نازل کر دیا. آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کی آخری آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پیغمبر آپ اپنے آخری وقت تک عبادت کرتے رہو، آخری وقت تک. یقین، یہاں یقین کا مطلب موت. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آیت میں جو یقین ہے آخر میں، اس یقین سے مراد موت ہے. موت، پیغمبر آپ اپنی دنیاوی موت تک آپ کیا کرو، ہماری عبادت کرتے رہو. ایک یہاں ایک عقیدہ سمجھو، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا، پیغمبراں جب دنیا میں زندہ رہتے تب بھی انہوں اللہ کو خوش کرتے، راضی کرتے، عبادت کرتے رہتے، اور اس عبادت کا ان کو ثواب اجر ملتا رہتا پیغمبر کی زندگی، دنیاوی زندگی کا. جب پیغمبر انتقال ہو جاتے تو تب بھی انہوں زندہ رہتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا. سمجھ میں آ رہا، پیغمبراں چلے گئے لیکن اب بھی انہوں اپنے قبروں میں زندہ رہتے ہیں. اور حدیثوں میں ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اور جتنی کتابیں حدیث کی ہیں ان سب کتابوں میں ہے کہ پیغمبراں قبر میں نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہ نماز کا اجر ثواب نہیں ملتا ان کو. تلفظی نماز ہوتی ہے، وہ اعزازی اور تلفظی نماز ہوتی ہے، مزے کے واسطے پڑھتے رہتے اللہ کی محبت میں. تو پورے انبیاء کیا ہے بولو، قبروں میں زندہ ہے، زندہ ہے. اسی لیے اور ایک بات سمجھو، پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں آپ پڑھ کر دیکھیں گے، آگے آئے گا 22 پارے میں یا کسی اور پارے میں آئے گا. ابھی بول دے رہے بات آ رہی تو کئی کو بولے تو کئی کو نہیں کر سکتے پیغمبر کی بیویوں سے نکاح، اس لیے کہ اس کو سمجھانے کے لیے. اور ایک بات سمجھو، شہید اللہ کے راستے میں جا کر جو بندہ شہید ہوتا ہے، جنگ میں جا کر، جہاد میں جا کر، تو وہ بندے کو قرآن کیا بولتا ہے، وہ بندہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. قرآن کہتا ہے، سمجھ میں آ رہا، شہید ہونے والا کون ہے، عام آدمی، امتی شہید ہو رہا ہے تو قرآن کہتا ہے زندہ ہے. اب پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر بھی زندہ رہتے ہیں. جب امتی زندہ ہے تو پیغمبر بھی زندہ رہتے، بدر سے اولا زندہ رہیں گے پیغمبر آپ قبروں میں. تو امتی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے عدت گزرنے کے بعد شادی اس کی بیوی سے کر سکتے، لیکن پیغمبر کے مرنے کے وفات کے بعد پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے. اس لیے کہ پیغمبر جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے انتقال کے بعد بھی وہ قبروں میں زندہ رہتے ہیں، اس لیے ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے. نکاح کرنا پیغمبر کی زندگی کے بعد بھی ان کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے. یہ سب عقیدے کی باتیں سمجھنا، نوٹ کر لینا. پیغمبراں قبر میں بھی زندہ رہتی، نمازیں پڑھتے رہتی. وہاں تک عقیدہ ہمارا سمجھ میں آ رہا. آگے سورۃ النحل. نحل کا معنی کیا، شہد کی مکھی. اب اسے کئی کو یہ نام رکھے بولے تو یہ سورہ کے اندر شہد کی مکھیوں کا تذکرہ ہے. سمجھ میں آیا، شہد کی مکھیوں کا اللہ حکم دیے، آگے بات آتی. تو اس لیے اللہ اس سورہ کا نام نحل رکھے. نحل کا مطلب کیا، معنی کیا، شہد کی مکھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی باتیں عرض کی کہ مطلب یہ کہ اے پیغمبر آپ اللہ کی، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں انسان کے فائدے کی چیزیں. اس میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ انسان کے فائدے کی چیزیں بیان کیا. کیا کیا چیزیں، دودھ، انسان اگر جانور کو ذبح کرے تو گوشت، نہیں تو انسان اگر جانور پر سفر کرے تو سواری کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب جانور ہے ایک، لیکن اس سے کتنے فائدے ہوتے، اس سے تھن سے نچلے تو دودھ آتا، غذا کا کام کرتا، دودھ کھانے کا کام کرتا. اور اسی جانور کو ذبح کر کو کاٹ کر کے تو گوشت کے طور پر استعمال کر سکتے. اسے اگر ضرورت پڑی تو اسی جانور کو ہم سواری کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایسے ہمارے ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان نعمتوں کا اللہ نے اس کے اندر ذکر کیا. ایسی بہت ساری چیزیں. آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلیت کو اللہ بیان کیا. انسان کس سے پیدا ہوا، اس کی اصلیت کیا. نطفہ منی کے قطرے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا.
اس کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے. جب یہ ناپاک چیز تھا، اب اسے اللہ زندگی دیا ہے، تو اب یہ اکڑ کر، غرور کر کے، تکبر کر کے اس اللہ کے ساتھ انسانوں کو شریک کرتا ہے، ولیوں کو خدا بناتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ اس سے آگاہ کر رہا ہے ایسا نہ کرو، میرے کھا کر، میرے پی کر تم میرے ساتھ انسانوں کو، ولیوں کو، میرے ماننے والے بندوں کو تم خدا بناتے ہو. ایسا کرو نہ کو، اللہ شرک کرو نہ کو اللہ بول رہا قرآن میں. سمجھ میں آ رہا؟ اب کیا ہوتا ہے دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے کہ جلدی روکنا، اسے نہیں روکے تو پھر یہ قرآن کی پوری آیتیں یہاں فٹ ہو جاتی، پھر نکو کرو بول رہی کر ڈالتی لوگ. اب کیا ہوتا؟ عذاب آنا شروع ہو جاتا. سمجھ میں آ رہا؟ آج اللہ تعالیٰ نے انعامات خدا مندی پر ذکر کیا ہے. برانی میں جانوراں اور وہ دودھ، گوشت وغیرہ یہ سب چیزیں، اور جانوروں کے چمڑے سے بھی کوٹ بناتے، دستانے بناتے، ہاتھ پہننے کے ساکس وغیرہ، اور بوٹا بناتے ان سے. وہ سب فائدے کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان کیا ہے. ہماری فائدے کی چیزیں دیکھو، اللہ ہمارے فائدے کا اللہ کتنا خیال کر رہا ہے. دیکھو ہمیں اس کی مدد کا اتنا خیال نہیں کر رہے، لیکن اللہ ہمارے فائدے کا تھن بجتے کو کیا ہونا اللہ اس کا انتظام کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی مدد کتنا کر رہی. اس کے ساتھ ہمیں کتنا کسی نہیں جوڑنا، لیکن جوڑ رہے لوگ آج جوڑ رہے. انسانوں کو خدا بنا لے رہی، مردوں کو خدا بنا رہی لوگ. کتنی عجیب عقل ہے ہمارے کھوپڑیوں کے اندر. دیکھو اس طرح اللہ نے اور آگے نعمتوں کا ذکر کیا. گھوڑا، خچر، گدھا یہ ہماری سواری کے لیے کام آتے ہیں. اسی طرح آج کے زمانے میں اللہ قیامت تک جتنی گاڑیاں اور ہماری آسانی کی جتنی ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، یہ سب بھی اسی کے اندر داخل ہے. مطلب کیا؟ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اب ہمیں بھینس کو جانا بولے تو، گھر کو گئے تو، اندر جانا تو کتنا ٹائم لگتا، ہاں جی گاڑی میں چلے گئے تو کتنا ٹائم لگتا ہمارا. تو دیکھو اللہ ہمارے ٹائم کو دیکھو کتنا آسانی سے اللہ تعالیٰ کاٹ رہا ہے. ہمارے سفر کو اللہ آسان بنا رہا ہے. یہ ہماری گاڑیاں ملنا بھی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہمارے سفر کا آسان ہونا اللہ کی نعمت ہے. حج کو جانا، پہلے زمانے میں لوگ حج کو جانا بولے تو حج سے 6 مہینے پہلے نکلتے تھے. حج کو پٹری میں جاتے تھے سمندروں کے سفر سے. ہمارے بلگوڑ کے بڑے حضرت تھے صاحب بول کر، مذہب دل صاحب، تو حضرت بھی حج کو پٹری میں گئے تھے، 6 مہینے جا کر آئے حج کو. تو ویسا بزرگ سب دیکھ کر آئے، بزرگ ہمارے بزرگ. تو اللہ تعالیٰ آسان کرا نہیں کرا. 50 سال پہلے حج جانے کا نظام کیسا تھا، اب نظام کیسا ہے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اس پر سے ہمیں نعمتوں پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. اللہ کی ناشکری نہیں کرنا کبھی بھی. ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمت اللہ چھین لیتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اللہ فائدوں کو بیان کر رہا ہے. جیسا اوپر کے زمین کے اوپر کی چیزوں کو بیان کیا، جانوروں کا دودھ، گوشت وغیرہ، ایسا سمندر کے اندر بھی اللہ اس کے فائدے کیا ہیں وہ اللہ وہ بیان کر رہا ہے. سمندر کے اندر جہازیں چلتی ہیں، کشتی اور پڑویں چلتی ہیں. اور سمندر کو اللہ نے انسانوں کے اللہ تعالیٰ مسخر کر دیا. مسخر کا تو کیا، تابع کر دیا. انسان پڑوالے کو جاتا رہتا، سمندر کا تو پلٹتا کیا. انسان کے ہاتھ میں کشتی کا ہینڈل رہتا ہے، لکڑی رہتی ہے، چلاتا ہوا سمندر کے علل اور اس کے کیا بولتے اس کے اڑتی ہوئی ہواؤں کو بھی انسان پار کر کے جاتا ہے. تو انسان تمہارے کام اللہ تعالیٰ سمندر کو ہمارے کام پر مقرر کر دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. سمندر میں سے تازہ گوشت کا مطلب کیا، مچھی کھاتی تمہیں نہیں، وہ مچھی کا تذکر اللہ کر رہا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور اس طرح سمندر کے اندر زیورات، موتیاں بھی رہتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے منکرین کا سوال ہے. منکرین سے جب سوال کیا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل کی، تو وہ کہتے ہیں تمہارے اللہ بڑے ماننے والے لوگ کافراں ان سے اگر پوچھیں گے تمہارا اللہ تمہارے سے کیا بات کر رہا ہے، قرآن میں اللہ تمہارے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، کیا نازل کیا قرآن کے اندر، تو وہ کیا کہیں گے، قرآن کیا ہے بھائی، خالی قصے کہنا 600 گھڑی ہوئی باتیں اس کے اندر، ایسا بولتے. سمجھ میں آ رہا. لیکن یہی جب اللہ تعالیٰ یہ سوال جب مومنوں سے پوچھتے، متقی لوگوں سے پوچھتے، تو وہ لوگ کیا بولتے، اللہ نازل کیا تو چیز کے اندر خیر ہی خیر ہے. قرآن کے اندر اللہ وحی کے ذریعے سے جو کتاب نازل کیا، جو کلام نازل کیا، اس میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں.
ہمارے لیے سمجھنے کی باتیں ہیں، کرنے کے کام بھی اس کے اندر موجود ہے، نہ کرنے کے کام اور ان کے نقصان کیا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اچھی کتاب ہے، اچھے اس کے اندر اعمال ہے بول کر متقی لوگ قرآن کی تعریف کریں گے. تو اس کے بعد ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ، تو اللہ کیا کرے، جو لوگ نہیں مانے، نہیں قرآن کو نہیں مانے اور قرآن کا انکار کر رہے، اللہ اس کے اندر خالی کانے رکھا، حصے رکھا بول کر انکار کریں گے، اللہ کیا کریں گے ان کو بھی اور وہ لوگ کن کن کو درگاہ بنا کر اور کیا کیا کر کو کس کس کو لے جا کر مکلے بولتے کہ ان سب کو اللہ کیا کریں گے، سب کا گناہ بنے سن کے اوپر ڈال کر اللہ دوزخ میں پھینکیں گے. ان کو سمجھنا چاہیے یہ بات کو، سننا چاہیے یہ بات کو. جو بنا رہی اب تک 3 لاکھ جمع ہوئی کہتے سمجھ میں آ رہا، سب میرے کان تک بات پہنچ کر ہے، سمجھ میں آ رہا. تو اب وہ لوگ ہم بھی جو بنا رہی، بنانے کے بعد جو لوگ وہاں جا کر شرک کریں گے، ان جو جا کر وہاں شرک کریں گے نہیں، ان کے گناہ بھی بنے سن کے اوپر آ کر پڑ جائیں گے. اور تکلیف ان کو پنچات اٹھانے کو کیپیسٹی ہے کیا، اللہ کے بوجھ کو عذاب کو برداشت کرنے کا ملکہ ہے تو پھر بناؤ، کوئی بات نہیں. اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑ دو اس کو، توحید کے دامن کو تھام لو. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ سوال سے، یہی سوال متکبرین سے کیا گیا، اب یہاں سے متقین سے پوچھا جا رہا ہے، وہی اوپر کی بات تھی. آگے چلیں گے اور آگے سنو، آگے اللہ کیا بول رہی. یہ بات 11ویں پارے کے اندر سورہ یونس کے شروع میں آئی تھی، اب پھر آ رہی ہے بات. کیا؟ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بنا کر بھیجنا تھا، پیغمبر انسانوں کو کہیں بنا کر بھیجا. 11ویں پارے میں آیا تھا یہ، تو آپ یاد ہے کہ نہیں معلوم نہیں، میں روز پڑھتا ہوں تو یاد رہتا ہے. تو وہی اللہ بول رہی سو انسانوں کو اللہ بنا کر بھیجنا تھا. منکرین سوال کر رہی ہے، تو بھائی ان کو اگر بنا کر بھیج دے تو پھر ان لوگ کھاتے نہیں، ان لوگ پیتے نہیں، تمہارے کو کیا بولتے ہیں لوگ، کھانا کو پینا کو بولتے. تمہارے کو کیا تو بات سمجھ میں نہیں آئی تو کیا کرو، تمہیں علم والے سے جا کر پوچھو. وہ اللہ تعالیٰ جتنے پیغمبروں کو ہمارے نبی سے پہلے بھیجا ہے وہ سب بھی انسان تھے، سو فرشتے نہیں تھے. اب پہلے سے اللہ انسانوں کو بھیجتا آ رہا ہے، اب بھی اللہ انسان کو بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ان پر اعتراض نہیں کرتی لوگ. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب پیغمبر کون ہیں، انسان تو ان پر انہوں سوال نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے، حضور پر اعتراض کرتے لوگ. کہیں کو اللہ ان کو انسان بنا کر بھیجا، نبی اگر بنانا ہی تھا نبی کو تو اللہ فرشتوں کو بنا کر بھیجنا تھا، کسی اور کو بنا کر بھیجنا تھا. یہ سب نخرے احاظ کرنے حضور کے پاس کرنے کا، اللہ سب کو اللہ انسانوں میں سے بنا کر بھیجا پیغمبر. ان کے پر کوئی سوال نہیں، بس ان کے دل کے اندر حضور کے بارے میں گندگی موجود ہے، اس لیے یہ لوگ کیا کرتے، حضور پر کیا کل کو سوال کرتے رہتے. لیکن اللہ بھی ان کا جواب برابر دیتا ہی آ رہا ہے. تو اللہ بولتی ان کو بھائی پہلے جتنے لوگ ہیں سب انسان تھے، سو اللہ ایک بات یہ بول رہی. دوسری بات کیا، ہمیں انسان کو نبی بنا کر بھیجے نہیں، اس کا فلسفہ کئی کو بھیجے کیا نہیں تمہارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو تمہیں معلوم ہے، سو سے جا کر پوچھ لو. اللہ کئی کو انسانوں میں سے پیغمبر کو بنا کر بھیجا ہے، فرشتوں میں سے کتنا نہیں بنا کر بھیجتا تو کیا ہوتا تھا. وہ سب اگر تمہارے کو سمجھ میں آنا بولے تو جس کے پاس علم ہے ان کے پاس جا کر تم سمجھا لو، نہیں تو تم کو بات سمجھ نہیں آتی. تو یہاں سے بات کیا معلوم ہو رہی ہے، اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہمیں خود اعمال پر عمل کرنا، علم نہیں تو کیا کرنا، علم والوں کے ساتھ جڑ جانا. ہمیں امام ابو حنیفہ نہیں، ہمارے پاس اتنا بڑا علم نہیں ہے، اب ہمیں کیا کریں گے، امام ابو حنیفہ کی ہم تقلید کریں گے، ان کو فالو کریں گے، مسائل میں، نماز میں، ہمارے دین کے ہر رکن میں ہم کیا کریں گے، امام ابو حنیفہ کے فقہ کو مان کر چلتے رہیں گے. تقلید یہاں سے ثابت ہو رہی ہے. اچھا، اور ایک مشرکین کی ایک اللہ حالت کو بیان کیا. کیا حالت تھی ان کی؟ ایک حالت یہ تھی ان کے پاس جب بچہ پیدا ہوتا مرد بچہ تو خوش ہوتے، جب بچی پیدا ہوتی تو اب یہ ذلت کا یہ کرتے، شکوہ کرتے، اب یہ بچی کو رکھ لے تو کیسا ہوتا، آگے ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا تو کیا کریں گے، اس لیے کیا کریں گے، دفن کر دیں گے، یہ سوچتے تھے. اللہ فرما رہا الا ساء ما يحكمون، تم یہ جو بچیوں کو دفنانے کا جو فیصلہ کر رہی تمہیں یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے، برا فیصلہ، ایسا کرو نہ کو. اللہ بول رہا ہے. اللہ آگے اللہ تعالیٰ نے انعامات خدا بندی بلا بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کیا پیدا کیا. بھینس کے اندر، بھینس کھاتی کیا، گھاس کھاتی ہے بھینس، لیکن اس کے اندر سے آتا کیا ہے، دودھ آتا ہے. دودھ
गोबर आता है, एक गोबर आता है गंदा है, नापाक है, एक दूध आता है, उनमें दूध पाक है, गोबर नापाक है। खाती क्या है? घास खाती है। जब बाहर आता है तो गोबर का रंग भी घास के सर का नहीं रहता, दूध का रंग भी घास के सर का नहीं रहता। ये अल्लाह की कुदरत है, ये सब अल्लाह की नियामत है और इनामात है। और आगे अल्लाह ताला ने फलों में से अल्लाह जिक्र किया, फलों में से कौन से बेहतरीन फल? खजूर, दूसरा अंगूर, और ये जन्नती मेवे में से भी है। इसलिए इन चीजों को खूब शौक से खाना। समझ में आ रहा? इनके अंदर ताकत भी है। बल्कि एक किताब के अंदर भी है कि अगर कोई आदमी 3 खजूर खा लेगा, अगर उसको मौत आना भी है, मतलब क्या मौत आना है तो खजूर पे तो नहीं आती, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं। खाना नहीं इसके पास खाने के लिए, पानी नहीं पीने के लिए, इन 3 खजूर खाने को है तो इन भूखा होकर नहीं मर सकता, खाना पानी नहीं बोलकर नहीं मर सकता। 3 खजूर खा लिया तो 3 दिन तक तो कम से कम जिंदा रह सकता है 3 खजूर की बरकत से। खजूर के अंदर वो ताकत है, तुम्हें क्या समझे खजूर बोले तो ताकत उसके अंदर है, मर्दांगी ताकत उसके अंदर मौजूद है। समझते हैं? गर्मी ताकत उसके अंदर, गर्मी मौजूद है, मर्दांगी को खजूर उभारता। समझ में आ रहा? इसलिए शादी में क्या करते, उछालते नहीं वो सूखे खजूरा, वो एक उसका तो उछालने का, वो बाद में इसे उछलना पड़ता, उनको उछालने का। वो आगे चलो, अब असल सूर्य का नाम और उसका मतलब यहाँ आ रहा। देखो सूर्य का नाम क्या था? नहल, नहल शहद। अब यहाँ वो मतलब उसका आ रहा है। अल्लाह ताला शहद की मक्खियों से क्या बोल रहे? अल्लाह ताला कि देखो भाई शहद की मक्खियों का अल्लाह बोल रहा, तुम्हें जमीन को कहाँ बोले, हाँ तुम्हें पछत्ता डालो को साफ बनाओ नको। जमीन कहाँ बोले, हाँ कुत्ते गित्ते वो ये पेशाब कर होती, गंदी जगह होती, दीवारों को, झाड़ों को, पहाड़ों को, तुम्हें ऊंची जगह पर क्या करो, तुम्हारा छत्ता बनाकर शहद माच में जमा करो। अल्लाह शहद की मक्खियों का अल्लाह हुक्म दे रहा है। इसलिए शहद की मक्खियां क्या करते, ऊपर जगह पर, पहाड़ों पर या दरख्तों पर, दीवारों पर शहद की मक्खियां वहां अपना तट्टा डालते सो। समझ में आ रहा है क्या? अभी आगे अल्लाह ताला ने इल्म गैब, देखो बात लोग बोलते आज भी कि हुजूर को इल्म गैब था बोलते, गैब का इल्म नबी को था बोलते, हालांकि ऐसी बात नहीं। समझ में आ रहा? नबी को गैब का इल्म नहीं था, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को था। अगर गैब का इल्म नबी के पास होता तो नबी हर सवाल पर वही का इंतजार ना करते, फट बोलकर जवाब दे देते थे। कोई सवाल आता, उसका जवाब हुजूर के पास ना होता तो हुजूर क्या करते? वही का इंतजार करते रहते। इसका साफ मतलब क्या है? नबी के पास गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। नबी तो बस अल्लाह के फरिश्ते जिब्राईल जो वही लाते हैं, उस वही के जरिए से हुजूर जवाब देते हैं। समझ में आ रहा? नबी के पास गैब का इल्म नहीं है। आज भी कुछ लोगों का अकीदा है, नबी को क्या बोलते? गैब का इल्म है बोलते, उनका वो अकीदा है। हमारा अकीदा क्या? नबी के पास गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। तमाम पोशीदा बातें, क़यामत का इल्म सब अल्लाह के पास है। आगे अल्लाह ताला अमल अल्लाह के पास पेश होंगे, हर पीर जुमरात को पेश होंगे। अच्छे अमल को देखकर अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुश हो जाएंगे, बुरे अमल को देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ होगी। इसलिए अच्छे अमल करते रहना और अच्छे अमल पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। गुनाह हो गया, गलती होगी तो क्या करना? इस्तिग़फ़ार करते रहना। अब देखो ये कुरान की बेहतरीन आयत, जामिया तरीन आयत, समझ में आया? बाज़ मुफस्सिरीन बोलते अगर अल्लाह ताला कुरान को नाजिल किए बगैर सिर्फ ये आयत को अगर अल्लाह नाजिल करता तो काफी था। कई बोले तो कुरान के अंदर जो बातें हैं वो बातों का ये आयत भी खुलासा है। 6 बातें हैं, 3 बातें करने के, 3 बातें ना करने के। समझ में आ रहा? ये कुरान का खुलासा, ये आयत भी। ये क्या करने के काम, वैसे 3 काम करने के। एक काम कौन सा? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह इंसाफ का हुक्म देता है, ना इंसाफी ना करो, इंसाफ करना। दूसरा, अल्लाह भलाई का, खैर का, अच्छाई का अल्लाह हुक्म देता है। गुनाह और गलती और अल्लाह को नाराज करने के काम नहीं करना, नेक कामों में लग रहना। तीसरा, रिश्तेदारों के साथ, वालिदैन के साथ और हमारा हक जिन पर है उनके हुकूक अदा करते रहना। 3 बातें समझ में आ गए? करने के काम 3 काम कौन से? इंसाफ करना, नेकी करना और रिश्तेदारों के साथ और हमारा हक जिन पर है उनके हुकूक अदा करना। 3 काम हो गए, करने के काम आए। और 3 काम ना करने के। ये कौन सा काम?
برائی سے بے حیائی سے بچنا، برائی بے حیائی سے بچنا ایک، اور برائی سے بچنا ایک، دو۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہی، والبغی، آدمی ظلم سے بچے۔ سمجھ میں آ رہا؟ بے حیائی بھی نہ ہو، برائی بھی نہ ہو، ظلم بھی نہ ہو، یہ تین باتیں ہمارے اندر نہیں رہنا، اگر ہے تو پھر اللہ کی طرف سے غصہ اترتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک آیت نازل کیا ہے، اس کے اندر اللہ کیا فرما رہی، یہ آیت کو دیکھ کر دشمن اسلام بھی کیا بولتے تھے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار موقع محل کے حساب سے کبھی کسی آیت کو نازل کرتے، اور جب اس آیت کا مقصد حاصل ہو جاتا تو اللہ کے اختیار میں اللہ کبھی کبھار ایک حکم نازل کرتے، پھر اس حکم کو اللہ بدل بھی سکتے ہیں، ان کی حکومت ہے، ان کا راج ہے، انہوں کیا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کبھی کبھار کوئی حکم نازل کرتے تو پھر بعد میں اس حکم کو اللہ منسوخ کر کو نقو بول کر پھر دوسرا حکم نازل کرتے، تو مشرکین مکہ کیا بولتے، ارے یہ قرآن کیا کتاب ہے بھائی، ہمیشہ اللہ ایک آیت نازل کرتے، پھر وہ آیت وہ حکم نقو بولتے رہتی، پھر دوسرا حکم نازل کرتے رہتی بول کر انہوں قرآن پر اعتراض کرتے رہتے۔ تو حضور بھی بول رہی کہ بھائی یہ قرآن میرا نہیں ہے، میں اس کو بدلتا نہیں ہوں، میرا رب جب جس حکم کی ضرورت پڑتی ہے تو جب اللہ اس حکم کے لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے اللہ وہ آیت اور وہ حکم حاصل کرتا ہے، اب وہ حکم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، اس حکم کو اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، میرا کلام نہیں ہے، میں بدلتا نہیں، بولتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیں ان کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سب سے پہلے شہداء ان کو اللہ بیان کر رہا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ان کے شوہر اور ان کے بیٹے تینوں، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، ان دونوں میاں بیوی اور ان کے بیٹے عمار، ان تینوں پر دشمنان اسلام کیا بولنے لگے، تمہیں اسلام چھوڑ ڈالو، بچ جاتی، نہیں تو کیا کرتی ہوں تمہارے کو جان سے مارتی۔ اب ان میں سے انہوں کیا کرے، ان کے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ انہوں تینوں کو تو شہید ہو گئے، دونوں شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ کو تو ایک طرف ایک پیر کو اونٹ بن کر، ایک طرف ایک اونٹ سے پیر کو بن کر گھسیٹ کر شرمگاہ کو برچہ مار کر ان کو شہید کیا گیا، اور حضرت یاسر کو بھی ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اب ان کے بیٹے تھے عمار، تو انہوں کیا کریں، انہوں ظلم کر رہا نہیں دشمن، تو اب ان کیا کریں، دل میں تو ایمان ہے، ایمان پر ان کو تسلی ہے، دل میں ایمان ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے اللہ پر، لیکن انہوں مارتا بول کر کیا کرے، زبان سے انہوں اس کے ظلم سے بچنے کے لیے کیا کرے، مجبور ہو کر کفر یا جملہ بول کر چلے گئے۔ سمجھ میں آ رہا، مارتا بول کر کفر یا جملہ بول کر بچ کر چلے گئے، بعد میں آ کر حضور سے آ کر بولتے ہیں ایسا ایسا ہوا، میں دل سے تو اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ میں اللہ کا انکار تو نہیں کر رہا ہوں، بس اس سے میں بچنے کے لیے ایسا کر کو آ گیا میں بول کر حضور سے یہ واقعہ پورا سناتے۔ تو مجبوری کے وقت میں کفر کا کلمہ بولنا، یہ ایمان سے باہر ہونا، ایسا نہیں کیا بھی نہیں، ایسا سمجھ میں آ رہا، مجبوری کے وقت میں اگر بولے تو کوئی بات نہیں بول کر اس میں ہے ایسا، تو ایسا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بولے تو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی مجبوری کے ٹائم پر بھی اللہ کو نہ چھوڑے، وہ بہتر ہے، شہید ہونا پسند کرے، ایمان چھوڑنا پسند نہ کرے، یہ عزیمت پر عمل کرنا ہے۔ رخصت تھی ان کے لیے تو رخصت پر عمل کر سکتے ہیں، رخصت بھی ہے، عزیمت بھی ہے۔ عزیمت کا تو کیا، عزیمت کا تو قربانی دے دینا، جب ان کے والدہ کو انتقال کر ڈالے، شہید کر ڈالے، ان کے بابا کو انتقال کر ڈالے، اب انہوں کیا کرے، عزیمت کو چھوڑ کر رخصت پر عمل کرے۔ سمجھ میں آ رہا، آگے اللہ تعالیٰ نے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے حالات کو اور ان کے مختصر سے کچھ باتوں کو اللہ بیان کیا ہے، ان کے بچوں کو اور ان کی نسل میں اللہ پیغمبروں کو پیدا کیا، اللہ ان کو شکر گزار بندہ، اللہ ان کو نعمتیں دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے بن کر رہے، اور اللہ ان کے بچے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سارے نبیوں کو اللہ بھیجا، تقریباً اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ 4000 پیغمبروں کو بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو پیدا کیا، یہ اللہ کی ان پر نعمتیں تھیں۔ آگے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ دین، دعوت، تبلیغ ہمیں کیسا کرنا اللہ وہ سمجھا رہا ہے، 3 باتیں، دعوت سمجھانے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے
تو اس کے طریقے کیا؟ 3 طریقے. یہ کیا کرو؟ دلیل سے بات کرنا. کسی سے بھی آپ بات کرو، کسی کو آپ بات سمجھاؤ تو کیا کرو؟ دلیل سامنے رکھ کر سمجھاؤ. دوسرا، فضائل اور ترغیب سے بات کرو، فضائل بتا کر. فضائل بھی جو قرآن حدیث میں ہے فضائل وہی بولنا، نہیں سو فضائل ایڈ کرنا نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ جو بات حضور نہیں بولے رہتے اسے ہمیں اپنی طرف سے حضور بول کر نہیں بولنا. اسی لیے کوئی سے تو بھی حدیث ہے نہیں بول کر، آپ کو علم ہے تو ٹھیک ہے، تو کیا کرو؟ یہ حدیث ہے بول کر کبھی آ کر پوچھو. سمجھ میں آ رہا؟ فضائل سے امت کو لانا. تیسری بات، اگر شبہات پیش کیے جائیں، کوئی آدمی آپ پر اعتراض کر رہا ہے تو کیا کرو؟ اس کے شبہات پیش کیے جائیں تو ان کے اچھے انداز سے آپ رد بھی کرنا، اس کے شبہے کا آپ جواب بھی دینا. تو خلاصے کے طور پر کیا؟ ایک بات آپ سن لو. 3 طریقوں کو میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے 2 جملے کہتا ہوں. امت کو ایمان و اعمال پر لانا. سمجھ میں آ رہا؟ دوسرا، امت کے ایمان و اعمال کو بچانا. 2 باتیں سمجھ میں آ گئے؟ وہ 3 باتوں کا خلاصہ 2 باتیں. ایک کیا؟ امت کو ایمان اور اعمال پر لانا. دوسرا، امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا. اب دونوں میں سے کون سا کام کرنا وہ بھی سنو. امت کو ایمان پر لانے کا کام تمہیں کرنا. سمجھ میں آ رہا؟ عام لوگوں کرنا. امت کو ایمان پر اعمال پر لانے کا کام تمہیں کرو. امت کے ایمان اور اعمال کو بچانے کا کام ہمیں کر لیں گے، علماء کر لیں گے اسے. سمجھ میں آئے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے، بدعت سے، رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، امت کو ایمان اور اعمال پر لانے کی توفیق عطا فرمائے.